ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ یہ ہندوستان کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک ہمارا ملک ہے۔ اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی، ہر مذہب و ملت کے لوگ بستے ہیں۔ کوئی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں چھوڑتا، کوئی ایک دوسرے کے مذہب کے تحت اپنی عبادت نہیں کرتا، مگر ہم سب لوگوں کا ایک ملک ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ اگر اس مشترک قدر پر کوئی حملہ ہوا، اگر ہندوستان پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کر رہی ہے، تو ہندو اپنے مذہب کے تشخص کے ساتھ، مسلم اپنے مذہب کے تشخص کے ساتھ، دیگر قومیں اپنے مذہب کے تشخص کے ساتھ ایک ہو کر ہندوستانی بن کر اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بریلوی ہوں کہ دیوبندی، شیعہ ہوں کہ سنی، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کو آپ نے اختیار کر لیا ہو، آپ کے مذہب پر، آپ کے دین پر اگر حملہ ہو رہا ہے تو اپنے مسلکی تشخصات کے تحفظات کے ساتھ آپ اسلام کے دامن میں اپنے کو کھڑے کر کے بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلک کی بنیاد پر بانٹ کر اسلام کو کمزور کرنے والی طاقتیں کبھی بھی اپنا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر مسلک کے لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر کے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جاتے رہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ایک ڈھنگ سے اور سمجھ لیجیے۔ یہ ٹاوروں کا زمانہ ہے۔ دارالسلام میں بھی آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں، باہر بلڈر لوگ بھی ٹاور بنا رہے ہیں۔ ٹاوروں میں 20-20 منزل کے ٹاور ہوتے ہیں، ٹاوروں میں ایک منزل پہ 4-4 فلیٹ ہوتے ہیں۔ فلیٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، نام پلیٹ ہر جگہ لگا ہوا ہے، اور ٹاور میں رہنے والے لوگ فلیٹ کی لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں۔ روزانہ جنگ، روزانہ جھگڑا، روزانہ مقدمہ، روزانہ تکلیف، مگر ٹاور کے لوگ اپنے ٹاور کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، فلیٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسی طرح سے اسلام بھی ایک ٹاور ہے، اور اس ٹاور میں بھی سارے مسلکوں کے فلیٹ ہیں، سب کے نیم پلیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، مگر ہر مسلک کا فلیٹ اسی ٹاور کے اندر ہے۔ ابھی تک تو مسلک کی لڑائی، اپنے اپنے فلیٹ کی لڑائی، اپنے اپنے صوفہ سیٹ کی لڑائی لڑ ہی رہے تھے، ایک دوسرے کی شکل کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ یکایک پتہ چلا کہ ٹاور کے نیچے ٹاور کے دشمن نے ٹائم بم رکھ دیا۔ اب فلیٹ والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فلیٹ کا وجود ٹاور سے ہے یا ٹاور کا وجود فلیٹ سے ہے؟ اگر ٹاور کا وجود فلیٹ سے ہے تو آپ کو ٹائم بم ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ٹاور کے وجود سے آپ کا فلیٹ ہے تو اس وقت سارے فلیٹ والے اپنا جھگڑا چھوڑ کر ٹاور کے نیچے سے ٹائم بم ہٹانے کے لیے متحد ہوں گے۔ یہ اسلام بھی ایک ٹاور ہے، اس میں الگ الگ فلیٹ ہیں، کسی فلیٹ کے دروازے پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے جمعیت العلماء، کسی پہ لگی ہوئی ہے جماعت اسلامی، کسی پہ لگی ہوئی ہے اہل حدیث، کسی پہ لگی ہوئی ہے بریلوی، کسی پہ لگی ہوئی ہے دیوبندی، اور میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان تمام تر لوگوں کے بیچ نفرت کی اتنی اونچی دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر اے اسلامی ٹاور کے رہنے والے فلیٹ کے مالکوں، تمہارے ٹاور کے نیچے اگر دشمن نے ٹائم بم رکھ دیا اور تم نے یہ ٹائم بم نہیں ہٹایا، ٹائم پر بم نے ٹاور کو اڑایا، تو تم میں سے کس کا فلیٹ باقی رہے گا وہ مجھے بتا دو۔ تمہارے فلیٹ کا وجود ہی تمہارے ٹاور سے ہے۔ اس وقت تمہارے فلیٹ کے نیچے بم نہیں رکھا جا رہا ہے، تمہارے فلیٹ میں بم نہیں رکھا جا رہا ہے، اس وقت تمہارے ٹاور کے نیچے تفرقہ بازی، حسد اور فرقہ بندی کا بم رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تمام فرقوں میں بٹے ہوئے، تمام مسلکوں میں بٹے ہوئے کلمے کے تابع داروں کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم فلیٹ کی لڑائی بند کریں اور ٹاور کے تحفظ کے ساتھ، اپنے فلیٹ کے تشخصات کے ساتھ ساتھ اپنے ٹاور کی حفاظت کریں۔ مجھے اس وقت کوئی جذباتی تقریر نہیں کرنی ہے،
میں نے آپ کے سامنے ایک تحریک رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آپ کے دل و دماغ میں دل نشین ہو گئی ہوگی. خدا کرے ہماری ملت اتحاد کی ڈگر پہ آئے. ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرست اللہ. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرست اللہ. ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم